اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی آئی حضور کی صحبت کی وجہ سے، تو پھر وہ ہر چیز، اب دیکھیں کہ کتنے خوش قسمت وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ الصحابی کالنجوم اذا اہتدیتم مہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس طرح یعنی جو ان کے بعد لوگ ان کو فالو کرنے والے آئیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی صحابہ کرام کی خوش قسمتی کہ جب بھی کوئی ان کو مسئلہ پیش آتا تو وہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کرتے اور آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے یا وحی الہی فوراً آ جاتی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ذریعے صحابہ کرام کو جواب دیتے۔ تو یہاں صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، سے سوال کرتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ فرمایا کہ قل العف، کہ حاجت سے زائد جو چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ اس آیہ کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دو سوالات کیے گئے کہ جو اس معاشرے میں اس وقت یہ دو برائیاں رائج تھیں، جوا اور شراب۔ اب دیکھیں کہ جب یہ آیہ کریمہ حرمت کی نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدایا آپ نے اس کا واضح جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ تو اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی یسألونک عن الخمر۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العف کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب ہمیں اور زیادہ واضح طریقے سے بیان فرما۔ تو پھر اس پر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ہر نماز کے بعد پھر پکارا جانے لگا کہ نشے والے لوگ، یہ جو ہیں مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ اور ابن ابی حاتم اور ابن مردوی میں بھی یہ روایت جو ہے موجود ہے، اور اس کا راوی ابو میسرہ ہے جن کا نام عمر بن شرحبیل ہمدانی کوفی ہے۔ اور ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا سماع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ لیکن امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد صالح اور صحیح ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائینا کے قول کے بعد یہ بھی ہے کہ شراب مال کو جیسے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہلیت کے زمانے کا شعر ہے کہ شراب پی کر ہم بادشاہ اور دلیر بن جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کی خرید و فروخت اور کشید میں بھی تجارتی نفع ممکن ہے ہو جائے، اسی طرح جوئے بازی میں ممکن ہے کہ جیت ہو جائے،
لیکن ان کے فوائد کے مقابلے میں ان کے نقصانات بکثرت ہیں، کیونکہ اس سے عقل کا مارا جانا، ہوش و حواس کا بیکاز ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی پھر دین جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، چونکہ جب انسان کے اوپر نشے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر برائی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مکمل طور پر حرام ہو گئی۔ کل الاف کی ایک قرات جو ہے کل الاف وہ بھی ہے، اور دونوں قراتیں ٹھیک ہیں، یعنی ان کے معنی قریب ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں، اور ہم مالدار بھی ہیں، تو کیا کچھ رائے اللہ میں دیں؟ جس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل الاف، یعنی جو اپنے بال بچوں کے خرچ کے بعد بچے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ۔ کہا پاس ایک اور ہے، فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ پھر کہا حضرت ایک اور ہے، فرمایا اپنے بچوں کی ضرورت میں لگاؤ۔ کہا ایک اور ہے، فرمایا اب تو آپ خوب دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ تو مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس سے شروع کرو، پھر اس پر صدقہ کرو، پھر بچے تو اپنے بال بچوں پر، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر بھی بچے تو دوسرے حاجت مندوں ضرورت مندوں پر۔ تو اسی کتاب میں ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر بچی ہوئی چیز کو رائے اللہ میں دے، اور پھر اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ پہلے انہیں دے جن کا خرچ اس کے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم، جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالنا ہی بہتر ہے، اس کا روک رکھنا تیرے لیے برا ہے۔ ہاں، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ حکم زکوٰۃ کے حکم سے یہ جو ہے منسوخ ہو گیا۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی آیت گویا اس آیت کی تفسیر اور اس کا واضح بیان ہے۔ ٹھیک قول یہی ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ جس طرح یہ احکام واضح کر کے کھول کے ہم نے بیان بھی فرمائے، اسی طرح ہم باقی احکام بھی وضاحت اور تشریح کے ساتھ یعنی بیان کریں گے۔ اب دیکھیں کہ وعدے وعید بھی صاف طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کھول کے رکھ دیے جائیں گے تاکہ تم دنیا فانی سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یہاں کہا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ یہ چونکہ اس معاشرے میں برائیاں بہت زیادہ رائج تھیں، اور آج بھی دیکھیں کہ ان دونوں چیزوں کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو خمر جو ہے اس کے لفظی معنی کسی چیز کو ڈانپ لینا۔ تو اصل ان کا سوال یہ تھا کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے، یعنی شراب کی حرمت یا علت کے بارے میں سوال تھا۔ تو خمر جو ہے شراب، خمر کے لفظی معنی کسی چیز کو ڈانپ لینا، اور پھر اوڑھنی کو خمار اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سر کو جو ہے ڈانپ لیتی ہے اوپر سے۔ شراب کو بھی خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسانی عقل جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اور انسان کے آواز جو ہے وہ درست نہیں رہتے۔ اسی طرح انگور اور کھجور کی شراب کے علاوہ خمر ہر چیز کو کہا جاتا ہے جو نشہ آور ہو۔ پھر میسر یہ بھی وسیع معنی میں آتا ہے اور جوئے کی تمام قسموں پر حاوی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی لوگ کتنا مال جوئے میں برباد کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو اپنے گھروں کو، اپنی نعوذ باللہ بیویوں تک، یعنی تو اس سے کتنی معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں اب بتایا گیا کہ یہ بہت گناہ ہے، اور پھر بتایا گیا کہ اس کے فوائد کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کے فوائد کم ہوں تو نقصانات زیادہ ہوں تو اسے ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر گناہ یعنی کوئی بھی چیز جو گناہ والی ہے، اب دیکھیں کہ کوئی بھی جو ذی عقل اور ذی شعور انسان ہے، اس کی فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
حضور سے جب سوال کرتے تھے تو اس نیت سے کرتے تھے کہ علم حاصل ہو، وہ ان چیزوں پر عمل کر سکیں، وہ ان کو اطمینان قلب حاصل ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کر سکیں۔ لیکن آج سوالات بھی جو ہیں وہ حجت بازی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ آپ صرف سوال کرتے رہیں، اور بعض اوقات لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ سوال ہم پوچھیں گے تو پتہ چلے گا، پھر عمل کرنا پڑے گا۔ تو آج یعنی ہمارا جو رویہ ان معاملات میں ہے وہ بڑا منفی ہے، تو اس رویے پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا گیا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اب دیکھیں کہ جوا جو ہے وہ انسان کی مالی حالت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لوٹ مار، چوری، غبن، یعنی لاوبالی پن کی طرف مائل کرتا ہے، عیاشی اور فضول خرچی۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جوا باز جو انسان ہوتا ہے اس کو گھیر لیتی ہیں۔ اسی طرح یعنی ممکن ہے کہ شراب بعض بیماریوں کا یعنی علاج بھی ہو، لیکن وہ بھی اسی وقت ہے کہ جب اور کوئی چیز علاج کے لیے یعنی میسر نہ ہو، تو وہ بھی چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے یعنی یہاں کہا گیا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ یعنی آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ انسانی جو عقل ہے اس پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو ڈانپ لیتی ہے، تو پھر ایسے انسان گناہ کرتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے انہوں نے پوچھا کہ ہم خرچ کیا کریں، تو فرمایا گیا کہ کل العف۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا یعنی ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے، بیوی، چونکہ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے بچے بھوکے ہوں، اپنے گھر والے بھوکے ہوں، ان کی بنیادی ضروریات آپ پوری نہ کریں دوسروں کو دیں، تو یہ تو آپ کے اوپر فریضہ ہے۔ تو اس لیے یعنی اور بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے مال میں سے بہتر چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس طرح آیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو یہاں دوسری بات جو اف سے مراد یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں یعنی بچا ہوا مال یا اپنا بہتر مال خرچ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یعنی آپ کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کے جذبات ہوتے ہیں، آپ کا غصہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی گویا بعض اوقات تو آپ اپنے مال کے ذریعے یعنی اف کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے جذبات کے ذریعے، اپنی یعنی عزت کے ذریعے، یعنی بعض اوقات آپ کوئی عزت مجروح کرتا ہے، آپ کے اندر بڑا غصہ ہوتا ہے، لیکن دین کی خاطر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی حکمتیں رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے یہاں بھی جب صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، فرمایا کہ کل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں جہاں امر و نہی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں فوراً بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن جس چیز کا تعلق کسی عادت سے، کسی کسٹم سے، کسی کلچر سے ہوتا ہے تو وہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے قائل ہو جائیں اور لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر دیا جائے۔ تو یہاں جو شراب کی تحریم ہے وہ بھی یعنی سٹیپ بائی سٹیپ مختلف آیات کے ذریعے آئی، اور پھر یعنی آخر میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو جب ان کو یہ حکم شرعی صحابہ اکرام کو آپ کو پتہ ہے کہ سمجھ آ گیا، تو پھر انہوں نے تمام شراب کے مٹکے توڑے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں اتنی شراب تھی کہ جس طرح پانی بہتا ہے۔ تو یہاں اب دیکھیں جس طرح یعنی توحید کا معاملہ ہے تو قرآن میں بڑا کلیئر کٹ بیان کر دیا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ سب سے یعنی پہلے جو آیت نازل ہوئی یہ، اس کے بعد پھر سورہ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، پھر اس کے بعد یعنی یہ آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو اس طرح یعنی اب دیکھیں کہ رب کائنات نے ہماری بلائی کے لیے ایسے احکامات ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ کسی بھی شریعت میں شراب جو ہے وہ حلال نہیں رہی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر شریعت کے جو پیروکار لوگ تھے انہوں نے غلط
رویہ اپنایا اور ان چیزوں کو اپنایا، لیکن کسی بھی شریعت میں یعنی کسی بھی آسمانی کتاب میں، چونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. اب دیکھیں کہ کل ولد یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. تو اس لیے اور فطرت انسان کی اس کا دین ہے، یعنی کوئی بھی جو ذی شعور یا عقل مند انسان ہے وہ کبھی بھی شراب کے قریب اپنی فطرت سلیمہ سے نہیں جائے گا. اور اسی طرح جوا اور یہ چیزیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کا ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب حضرات کو جو علمی مجلس میں موجود ہیں اور جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اوپر رحم و کرم فرمائے، قرآن و حدیث میں آپ کو فہم عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.